ایران کے لیے وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ وقت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اسرائیلی صحافی براک راوید نے کہا کہ امریکی صدر نے انہیں بتایا کہ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ ایران کی نئی تجاویز کے منتظر ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ نئی ایرانی تجاویز پہلے سے بہتر ہوں گی۔ امریکی صدر نے ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے پر پاکستان، عراق اور افغانستان کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، ہمسایہ ممالک سے زمین کے غلط استعمال کی اجازت نہ ملنے پر امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں عدم تحفظ پھیلانے کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف سے بھی ملاقات۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت اور تعاون کو سراہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعاون میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حالیہ واقعات سے ظاہر ہے کہ خطے میں سیکیورٹی کے فقدان کی وجہ امریکی موجودگی ہے۔ امریکہ کی یہ موجودگی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ خطے کے ممالک کو اعتماد اور تعاون کے ذریعے سیاسی اور سیکیورٹی تعاون کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ محسن نقوی نے کہا، اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے آپ کی کوششوں کے گواہ ہیں۔ ایران اور پاکستان کے عوام اب مزید قریب ہو گئے ہیں۔ پاکستانی عوام ایرانی حکومت اور عوام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا ایک اور دور ہو۔ دوسرے دور اور مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار کو انٹرویو، کہا، پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان کو ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، جس پر عالمی قیادت کو مکمل اعتماد ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کی طرح انہیں بھی پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات میں فیلڈ مارشل آصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کردار کی بھی تعریف۔ افغانستان سے جنگ کے سوال پر کہا کہ ہم نے کابل سے صرف ایک درخواست کی تھی کہ یہ ضمانت دی جائے کہ دہشت گرد گروہوں کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا، پاک بھارت جنگ میں اگر صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو دنیا جنوبی ایشیا میں بڑی تباہی دیکھ سکتی تھی اور شاید کوئی زندہ نہ بچتا جو بتا سکتا کہ کیا ہوا۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ منائی جائے گی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں بھی ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ مناسک حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفات 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ برطانیہ، UAE، سلطنت عمان، ترکی اور تیونس میں بھی عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کی وجہ پاکستان کی درخواست تھی۔ پاکستانیوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ پروجیکٹ فریڈم روک دیں تو ہمارے خیال میں ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ عراق سے مملکت کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 3 ڈرونز تباہ کر دیے۔ مناسب وقت اور جگہ پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی UAE کے جوہری پلانٹ کے قریب ڈرون حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ UAE پر حملے خطے کے امن استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اتوار کو ابوظہبی میں جوہری پاور پلانٹ کے جنریٹر پر ڈرون ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے خبردار کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی نے کہا کہ ایران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سے آگاہ ہے۔ امارات کو اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ امارات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے صبر کی حد ہے۔ تہران نے ابوظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں کی بھرپور حمایت اور توثیق پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں، قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق۔ پاکستان اور مصر کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فرانس اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور سفارتی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ کسی خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو نقشہ جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی اور فکری دیوالیہ پن، جنون اور جنگ پسندی کی انتہا ہے۔ ایسی جغرافیائی تباہی یقینی طور پر دونوں کی ہوگی اور مکمل ہوگی۔ بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز انٹرویو پر ISPR کا سخت رد عمل، کہا کہ پاکستان ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کے نتائج بھارت کے لیے اسٹریٹجک اور سیاسی طور پر ناقابل قبول، خطے اور اس کے باہر بھی تباہ کن ثابت ہوں گے۔ بھارتی قیادت کو مشورہ ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیلنے سے گریز کرے، پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرے۔ ISPR نے کہا کہ دلی کا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی سے پیدا ہونے والی مایوسی کا عکاس ہے، جو مارکہ حق کے دوران بری طرح بے نقاب ہو چکی۔ بھارت خود دہشت گردی کے فروغ دینے، سرحد پار ٹارگٹ کلنگ اور عالمی سطح پر گمراہ کن مہمات چلانے کی تاریخی ریکارڈ رکھتا ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں کسی قوم کے خاتمے کی زبان استعمال کرنے کے بجائے اسٹریٹجک دانش مندی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ پاکستان کا سنتاس معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے سے متعلق عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کا احترام۔ عدالت میں بھارت کے رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ اور کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے کے ڈیزائن کے معاملے پر دلائل دیے گئے۔ عدالت نے فیصلہ 15 مئی کو جاری کیا۔ پاکستان کے مطابق یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ سنتاس معاہدے کے تحت بھارت کی پانی کنٹرول صلاحیت پر واضح حدود موجود ہیں۔ بھارت یہ ثابت نہیں کر سکا کہ پانی کا ذخیرہ بڑھ چکا ہے۔ بھارت پر لازم ہے کہ معاہدے کے جائزے کے لیے پاکستان کو مکمل معلومات فراہم کرے۔ عدالتی فیصلے نے پاکستانی موقف کو سائنسی، آبی اور اسٹریٹجک بنیادوں پر مزید مضبوط کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع پر رہنما PTI شوکت یوسفزئی کا بیان، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو کابینہ اپنی مرضی سے چلنے کا اختیار ہونا چاہیے، چننے کا اختیار ہونا چاہیے، لیکن بعض فیصلے پارٹی کی خاطر کرنا پڑتے ہیں۔ بعض اضلاع کو 3 نمائندگیاں ملیں، شانگلہ کو نمائندگی نہ دے کر کیا عوام کو مایوس نہیں کیا گیا؟ خیبر پختونخوا کے 5 نئے وزراء نے کل حلف اٹھایا تھا، جس کے بعد خیبر پختونخوا کابینہ ارکان کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ نے آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں گیس کی محدود فراہمی، CNG اسٹیشنز کی بندش پر غور ہوگا۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی رہنماؤں کو شرکت کی دعوت۔ شہداد پور ریلوے اسٹیشن کے قریب پھاٹک پر مسافر ٹرین کو حادثہ، اب ٹریک بند۔ ریلوے حکام کے مطابق کراچی سے پنجاب جانے والی پاک بزنس ٹرین کی منی ٹرک سے ٹکر ہوئی۔ حادثے میں ٹرک ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ ٹرین پھاٹک سے گزر رہی تھی کہ اچانک ٹرک سامنے آ گیا۔ بریک فیل ہونے کے باعث ٹرک پھاٹک کا گیٹ توڑ کر ٹرین کی زد میں آیا۔ سلہٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز بنگلہ دیشی ٹیم 156 رنز کی برتری کے ساتھ اپنی دوسری اننگز آگے بڑھائے گی۔ بنگلہ دیش نے دوسرے روز کے اختتام تک 3 وکٹ کے نقصان پر 110 رنز بنائے تھے۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں بنگلہ دیش کے 278 رنز کے جواب میں 232 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر لڑکے کا گاؤں جلانے کے واقعے میں نیا موڑ آ گیا۔ لڑکی کے والد نے شادی کرنے والی بیٹی کی عمر 14 سال ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مخالفین پر 4 سال کی دوسری بیٹی کے اغوا کا الزام بھی لگا دیا۔
لڑکی کے گھر والوں کو اپنا ہی گھر جلانے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کی عمر 20 سال ہے، اپنی مرضی سے حیدرآباد کی عدالت میں شادی کی، کسی کو ساتھ لے کر نہیں آئی۔ دوسری جانب لڑکے کے گاؤں کو آگ لگانے کے بعد کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں مسلح افراد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سکھر میں غیر قانونی جرگے کی ویڈیو وائرل۔ جرگے میں مبینہ طور پر خاتون کے ساتھ تعلق کے الزام میں لڑکے کے خاندان نے لڑکی کو بری کرنے کا فیصلہ سنایا۔ لڑکے کے فیصلہ ماننے سے انکار پر اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس نے سرکار کی مدعیت میں 12 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 8 ملزمان گرفتار، 4 ملزمان کی تلاش جاری۔ کراچی سی ویو پر ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص کے جاں بحق ہونے کا ملزم اب تک گرفتار نہ ہو سکا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو مل گئی، ملزم گاڑی چھپاتا نظر آ گیا لیکن پولیس کے ہاتھ نہ آیا۔ پولیس نے مختلف سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے تفتیش میں پیش رفت کی، گاڑی برآمد کر لی لیکن ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ چند روز قبل گاڑی کی ٹکر سے حادثے میں جاں بحق 35 سالہ سلمان 3 بچوں کا باپ تھا۔ ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے سلمان کی گاڑی میں موجود دیگر 2 نوجوان زخمی بھی ہوئے تھے۔ لاہور مصری شاہ میں تیز دھار آلے سے ٹیلر ماسٹر اپنے گھر میں قتل۔ ملزمان واردات کے بعد آلہ قتل چھوڑ کر فرار، تلاش جاری۔ لاہور کے عامر ٹاؤن میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق، خاتون کی لاش مردہ خانہ منتقل، ٹرک ڈرائیور فرار۔ کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر 2 روز کے لیے معطل۔ آج اور کل کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس کو بھی 2 دن کے لیے جیکب آباد تک محدود کر دیا گیا۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند نے کہا ہے کہ منگلا زرغون غر میں 13 مئی سے جاری آپریشن میں فتنہ ہندوستان کے 35 سے زائد خوارج ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردوں کے متعدد کیمپس اور ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ فتنہ ہندوستان کے 3 اہم کمانڈرز گرفتار کیے۔ دہشت گردوں اور ان کے بیرونی آقاؤں کے مذموم عزائم ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ حیدرآباد، سکھر سمیت سندھ کے 9 اضلاع میں 13 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق سکھر کی UC نصیر آباد سے وائس چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب۔ حیدرآباد میں ایک نشست پر پیپلز پارٹی جبکہ دوسری نشست پر آزاد امیدوار کامیاب۔ جیکب آباد اور 7 میں پیپلز پارٹی، پنو عاقل میں JUI فے جبکہ میرپور خاص کی 2 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ قیوم آباد، ابراہیم حیدری اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ کہا عید سے پہلے کئی منصوبے مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہری حکومت کے کاموں نے مخالفین کو پریشان کر دیا ہے۔ جو لوگ اپنے دور میں تختیاں بھی نہ لگا سکے، آج وہ خود کو انٹرنیشنل انجینئر ظاہر کر رہے ہیں۔ غزہ کے لیے امدادی مشن فریڈم فلوٹیلا کے ہمراہ روانہ ہونے والے سماجی کارکن سعد عیدی کا کہنا ہے کہ اگر روکا نہ گیا تو اگلے 2 سے 3 دن میں وہ غزہ پہنچ سکتے ہیں۔ مقصد پرامن طریقے سے غزہ میں امداد پہنچانا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق عمرہ زائرین 15 ذوالحج سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے۔ ویزوں کا اجراء 31 مئی سے شروع ہو سکے گا۔ نسک ایپ کے ذریعے اجازت نامے 1 جون سے دستیاب ہوں گے۔ ویزوں کی آخری تاریخ 9 مارچ 2027 ہے۔ زائرین کے داخلے کی آخری تاریخ 23 مارچ 2027 مقرر کی گئی ہے۔ سعودی عرب سے زائرین کی روانگی کی آخری تاریخ 7 اپریل 2027 مقرر کی گئی ہے۔ امریکی ریاست آئیڈاہو میں ایئر شو کے دوران 2 طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں طیاروں کے 4 پائلٹس نے ایمرجنسی ایجیکٹ کر لیا۔ حادثہ ماؤنٹن ہوم ایئر فورس بیس سے 2 میل دور پیش آیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ چین کا اگلے 3 سال کے دوران امریکہ سے $17 ارب کی زرعی مصنوعات خریدنے کا وعدہ۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ فیکٹ شیٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر ٹرمپ سے ملاقات میں زرعی مصنوعات خریدنے کا وعدہ کیا۔ واضح کیا کہ $17 ارب کے نئے وعدوں میں اکتوبر 2025 میں امریکہ سے سویابین خریدنے کا وعدہ شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے چینی وزیر خارجہ کے US چائنا بورڈ آف ٹریڈ اور US چائنا بورڈ آف انویسٹمنٹ قائم کرنے کے بیان کی بھی تصدیق کی۔
آج عجائب گھروں کی اہمیت کا عالمی دن۔ کوئٹہ میں مہر گڑھ میوزیم کو بین الاقوامی معیار کا بنانے کے لیے تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بلوچستان کی قدیم تہذیب مہر گڑھ سمیت خطے کی ثقافتی تاریخ کو محفوظ اور جدید انداز میں پیش کرنا ہے۔ کافی ٹائم لگا ڈھونڈنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوا دیا۔ اس کے 70,000 روپے بولے تھے ہمیں، اور یہ ہم نے 45,000 کا لیا ہے۔ اس کے 30 مانگے تھے اور 85 کا سودا ہوا ہے ہمارا۔ مشکل سے ہمیں آدھا پونا گھنٹہ لگا ہے۔ تو اتنی جلدی کیسے سودا ہو گیا؟ بس وہ بیپاری اچھا تھا، اس سے بات کرنے میں ہمارے بڑے بھائی سے انہوں نے صحیح بات کری، سودا بن گیا۔ اور کراچی کی ناردن بائی پاس پر مویشی منڈی سج گئی۔ قربانی کے جانوروں کے سودے جاری، شہریوں کی جانور مہنگے ہونے کی دہائی۔ ایک نوجوان نے جیو نیوز کو بتایا کہ 70,000 کی ڈیمانڈ والے بکرے کا سودا 45,000 میں ہو گیا۔ 1,30,000 ڈیمانڈ والے بکرے کا سودا 85,000 میں طے پا گیا۔